لائے گا، جواری بھی سڈاوے اور علی دا شیعہ بھی ایسے سوچ بے تو اپنا قد ودھان استے جوا کھیڑ کے دی علی دا شیعہ آدھا ہے، علی دی کیڑی توہین پہ کرنا ہے۔ علی وہ عادل امام ہے جدے وارچ امام حسن فرمایا کہ میرے بابا کا قتل ان کی شدت عدل کی وجہ سے ہوا۔ حضرت امیر المومنین تو پوچھیا کہ مولا آپ کی نزدیک شراب کیا ہے؟ میں لوگوں نے پیران دی گل کرن دے اپنے پیر دی کیوں نہ کرن؟ مولا متقیان تو پوچھیا گیا مولا آپ کی نزدیک شراب کیا ہے؟ چہرہ علی دا جلال نال سرخ ہو گیا۔ امیر المومنین فرمایا ایک بہت بڑا سمندر ہوئے، کیا ہوئے؟ سمندر ہوئے، اس سمندر ایک قطرہ شراب دا ڈھے جائے، بوتل نہیں، ڈرم نہیں، ایک قطرہ سمندر ڈھوے۔ امیر فرمایا پھر پانی الٹا چلنے لگ جائے، اس سمندر میں سے دریا آ جائیں، دریاؤں میں سے نہریں نکلیں، نہریں چو کھالے نکلیں، کھالیاں جو پانی ٹردہ ہو ایک قطرے سمندر اللہ تیری فصل چاہ جائے۔ امیر فرمایا اس پانی نال گھا پھوٹ پوے اور ایک گھوڑا چردہ چردہ آوے تو وہ گھا دا ایک تنکا کھا لوے، ایسے گھوڑے پہ سواری علی حرام سمجھتا۔ علی ایسے گھوڑے پہ سواری حرام سمجھتا ہے۔ علی پابند شریعت امام ہے، علی متقی دا امام ہے، علی روزہ دار دا امام ہے، علی عابد دا علی عابد دا امام ہے۔ حد ہو گئی تسی اس گل تو اندازہ لاؤ با جڑا بندہ کچھ دن علی کول بھی رہا تو پھر شام بھی گیا تو اس تو کیسے پوچھے تو دو بلّاں چو ہو آیا تو تیرا کی خیال ہے، تیرا کی ریمارک سے نہیں؟ بندے پوچھ دے نہیں، ہاں بھئی لئیے مجلس تے گیا شہر تے کی بڑے آنے اور او دو بلّاں چو ہو آیا ہی نا، کوفے ہو بھی تے شام تو بھی اس ایک جملہ دیتا ہو تیرے عقیدے دی اور تیرے امام دی پہچان واسطے کافی ہے۔ اس اگر روٹی کھانی ہوئے تے شام چنگی ہے، نماز پڑھنی ہوئے تے علی کھول چنگی ہے۔ میں سوچتا مولا متقیان تو اس گھوڑے تے نہیں سواری کر دے جس اس گھا نو کھا دا ہوئے جو تو پانی او سمندر دا تے قطرہ ایک شراب دا۔ خودن خدا جانے علی تے کے گزری جدن دھیاں شرابی دی محفل پتہ نہیں مولا متقیان تے کیا گزری، علی تے دل تے کیا گزری۔ حضرت امیر المومنین دی قبر کلی تے نہیں نا، سجے آدم ہے کھبے نو ہے۔ شام غریباں جدن علی دی ترٹی ہوئی تلوار چاہ کے پہلی دفعہ کیا نا یا حافظ و یا حفیظ، ازادارو بھرامان دی اللہ شامی بھین دا لہجہ پہلی بار سنیا۔ چلو میں بالکل انجا کھاں بھائی مخدومہ جدن اجڑن اس لئے بظاہر زندگی آئی 55 سال، شبیر 56 سال، بھین 55 سال، 5 ہجری چاکہ زادی دنیا تے تشریف لیا ہے تا 61 ہجری جرلی ہے، تقریباً 55 سال۔ 55 سالان دی کل زندگی وچ شریفو ڈیگر دھلدیاں تک 18 میں جو 16 بھیراما کو پتہ نہ ہا ساڑی بھین دا قاد کیا۔ ہون جو میری سینڈ پہلا چکر مارے ہے نا تے بی بی پاک فرمایا یا حافظ و یا حفیظ، اس صدانن علی قبرچ اٹھ بیٹھے۔ دو میں انبیاء علی دا ہاتھ ناپ کے سجوں کبے آکھر لگے یا علی خیر ان تڑپ دا تے کدی نہیں بیکھیا۔ جواب سنو گے؟ پاگلا کے امیر المومنین فرمایا پتر مارے گئے، دھیاں جنگلائیں کلیاں رہ گئے، پتران دے قاتل میریاں دھیاں ویڑ گئے، اپنے براد یتیم کٹھے کر کے پہلی باری ہوکا ماریاس، میری دھی دا لہجہ ملائک پہلی باری سنیا، ہون سوچ دا پیاں شریعت بچاواں یا دھی دی چادر بچاواں۔ او پردیدار بی بی، او عزتدار بی بی، ہائے ہائے ازادارو اس بی بی دکھ نتان رونے ہاں۔ میری نظر جو ایک روایت امام علی مقام دی امام حسین علیہ السلام دی وڈی دختر دے حوالے نال گزری۔ بی بی پاک نے جڑا اپنے پھوپی دا دکھ پڑیا، رمضان تازہ تازہ گزرے نا تو 10 منٹ دا فرق ہوندہ ہے ساڑھا تے بھائیاں دے افطار دا، اسی ذرا 10 منٹ لیٹ کر دیا، وہ مغرب دا ہی وقت گزردہ ہے۔ مغرب ہے ہی اتنا سارا 7 8 9 منٹ دا وقت ہے۔ یہ مغرب دا وقت ایسا ہوندہ ہے شریفوں نہ پورا دن ہوندہ ہے نہ پوری رات ہوندہ ہے۔
ایسا بھی نہیں ہے بھئی چیز نظر نہیں آتی نرم دل مومنو جے تورا دل دکھ جائے تو میں مسافر نو معاف کریا ہے سید نو معاف کریا ہے وڈی سین آدھی ہے نہ پورا نہیں آئی نہ پوری رات آئی اجے چیز دس دی آئی آدھی میں اپنی آنکھاں نال ڈٹھا ہے آن دی ماں دے سیر تے چادر کوئی بہت بڑا مسائب ہے بہت بڑا مسائب ہے عزادارو ہون آقا زادی فرما رہے ہیں میں پھوپھی ال دوڑی ہاں میں فوراں گئی ہاں تاکہ میں پھوپھین جا کے ہاں نہ اللہ ہوں جتنا گہرا تعلق ہوئے قضیے تے دکھ تے ہاں نہ اللہ آ جاندہ ہے اور پھر درد ونڈی جاندہ ہے میری سینہ دن میرا دل آئی با میں پھوپھین جا کے ہاں نہ اللہ ہوں تے پھوپھین آکھاں پھوپھی برکے دارمان تیرے اکبر دارمان تیری جوڑی دارمان معاف کرنا تے جتنی کر سکو ہائے کرنا بی بی آدھی جن 4 قدم پھوپھی پاک دوران میرے ودے ہوئے ہاتھ ڈٹھے آلیہ سائن دوئے ہاتھیں کر کے آدھی ہاتھ نہ لائی میں زخمی ہے اگر میں روایت کھولا ذری صاحب اگر میں روایت کھولا تو تیرے کو برداشت نہیں ہونا میں ایک پردے نالے گل کرساں جے تین سمجھ آ گئی میری سین پوچھے پھوپھی کیا بنیا تسی کیوں زخمی ہو جتھے جتھے کو سید ہے میں دی ہائے سننا چاہنا آن دی اممہ رو کے آدھی ہے تیرے سجاد نو مارنا لے آ گیا میں کوئی دکھ تیرے سجاد نو پہنچن نہیں دیتا میں بھاو چایا بھی ہے میں سجاد بچایا ہائے 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 پھر عزادارو 11 محرم بن پلانے اٹھتے بہائی گئی تو جڑا پہلا شاعر علی دی دین ملیا وہ کوفے دا ملیا کوفے تے بی بی 2 وری آئی ہے اس پورے رمضان ہے تسی سنے ہو سی بی بی دا کوفے آنا تو تے جدن دوجی واری میری سین کوفے آئی یہ سارا سفر علی دی دی دا اٹھان دا ہے بی بی پاک توڑے مشی علی رستے تو کوفے نہ گئے ہن اساں اس رستے تے مشی تاں کر دیاں جدن قیداں تو واپس آئی تے میری سین اس رستے تو آیاں بابے کول کچھ دیر رک کے بی بی پاک پھر گئے اساں تو صرف نجف تو کربلا پیدل جانے ہیں نا بی بی کربلا تو نجف پیدل آئی چلو جڑے نو سمجھے علی دی قبر تے ہاتھ لا کے دے بابا میں پیدل آئی ہاں قبر حل گئی فرمایا تو تے ٹر نہ میں سکتی فرمایا بابا شام علیاں سکھا چھوڑ بابا میں نباس لیاں قاتلہ سکھا چھوڑ میں تو نہ آکھاں بہائے کرو میں کیوں آکھاں رونا ہے اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی آسان ہے حسین یا حسین دیاں بھیڑا تیرے میرے رون دیاں محتاج نہیں عزادارہ او غم ہے جس تے زمین روئی ہے آسمان روئے حسین او مظلوم ہے جس تے پتھر روئے پکھی روئے حیوان روئے نہیں روئیاں تے بھیڑا نہیں روئے ایک کسے دا غم ساڑھے ویڑے تک ساڑھی بخشش واسطے آیا ذریعہ نجات سمجھ کے اور کوئی مدینے والے ناراض نہیں ہوندے جو کوئی نہ بھی رو سکے تھے کوئی قید نہیں ہاں میرے مولا نے فرمایا درجہ مچھر دے پر جتنا آنسو جے تیری پلک نال آ گیا تیرے زندگی دے گناہ معاف جنت تیرے تے واجب ہاں نہ رون آئے تے 5واں امام دا ہائے کر دے ہو تے میں شمار ہائے کرن والے دا بروز معاشر شام دیاں قیدیاں اچ کر رہے سے انہاں قیدیاں چ اٹھے گا جڑے شام گیا جنہاں ساڑھے غم میں چاہے کی تھی عزادارو 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 شریفو میری آقا زادی اے جڑا کربلا تو پہلی دفعہ کوفے گئے بی بی پاک گئے فرات دے کنارے کنارے شط الفرات اور وہ بندہ ہے 135 میل کربلا چو جنہاں سین ٹورے آن تا بی بی پاک دے قافلے دی تعداد آئی 53 اٹھ جڑی زبان زدے عام گلے توری کچھی سرائکی دے مسائب انجی دے سیا گیا سینہ بسینہ ذاکری ہے 53 اٹھ شریف و عشقی آئے فرات اللہ لکھ دے ہایا میں معافی نال میں معاف کریا ہے معاف کریا ہے معاف کرنا میں پھر معافی پہ منگنا کربلا جو ٹوری تا 53 135 میل دا سفر کر کے مسجد حنانہ پہنچی مسجد حنانہ جدن 6 گھنٹے بعد پہنچیے 14 اٹھا دیاں سیدزادیاں راہ تے رہے صرف 39 اٹھ پہنچے
جاؤ پھر امام سجاد تو یا امام قائم ظہور کر سن تو پھر پوچھنا بے مولا توڑے گھر دی کیڑی کیڑی قبر کتے کتے بنی پھر پتہ لگے گا بھی آل رسول میرا سنی بھائی ایسی کیوں پاگا سی پاگلا میں دھیاں اس کم کاروبار دے زمانے جیسے دکان نہ کھولو جاب تے نہ جاؤ آفس تے نہ جاؤ تے بندہ شام دا کھانا اولاد واسطے نہیں لے سکتا آسان کوئی نہیں پتر چنگے لگ دیتے دھیاں اسا مٹی تے بھائیاں ہوئیاں انہاں بیبیاں دا ٹرنا نہیں بھلدا جڑیاں ویڑے چنن ٹر سکدیاں شریفوں پھر آقا زادیاں دا سفر اٹھاں دا آئی جس شہر بی بی پیدل ٹرے نا وہ شام ہے یہ سفر سارا اٹھاں دا ہے اور خطبات بھی بی بی پاک دے دو نے پہلا کوفے دے بازار دا تے دوسرا بی بی پاک دا شام لیکن دونوں خطبے یکسر مختلف ہیں صاحب نہج البلاغہ دی دی آئی کیڑا کو علی دی دی یاد کر کے پڑھے ہیں نہیں علی دی دی بھرا بچایا کوفے دا خطبہ پڑھو اسلوب رنگ پڑھو بالکل ہو رہے شام دا پڑھو بالکل گل ہی ہو رہے شام بی بی پاک اپنی پہچان کروائیے میں کون ہاں میرا بابا کون میرا نانا کون کیونکہ شام علیان پتہ ہی نہیں گئی کون آئے ہوئے شام علیان تو شناخت چھپائی گئی آئے یہی تے وجہ پر جدن بی بی پاک بولے تو بندیاں کیا ہے علی دا کھڑا پتر بول رہے ہیں تو لوگاں کیا پتر نہیں ہے دھی علی دی بول شام علیان پتہ ہی نہیں اور کوفے جڑا خطبہ ہے اسے صدی صدی بددعا ہے کوفے علیہو تم نے خدا کی رسی کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا بددعا دیتی علی دی کوفے ابن منذر مدائنی اور زہری دو میرے مولا دے صحابین میرے مالک چوتھے امام دے جنہ مصائب دیاں روایات سارے تک پہنچائیں انہاں پوچھا ہی مولا تن بہن کتھے مارے آنے امام فرمایا اشام مولا جنازے کتھے فرمایا شام مولا خون کتھے فرمایا شام مولا جگر کتھے پھٹیا فرمایا شام ہے یہ اشارہ آجے سمجھ جائے مولا بہن رسیاں نال کتھے دفنائی ہے فرمایا شام مولا مارے شام بہویں بددعا کوفے نو امام فرمایا بندی کوفے دی آئی فرمایا مولا دی وجہ کیا ہے جن سمجھ آئے اور نال المومن کر لوے ہائے دا گواہ میرے مولا جگر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا شام نو پتہ کوئی نائی تے کوفے پتھر مارن علی ہر مستور نو پتہ اب بازار او علی آجا او علی دی وڈی تھی ہے او علی دی چھوٹی تھی ہے او غازی دی بھین ہے اس کوفے چاکہ زادی قرآن پڑھایا ہے جاؤ میں پھر امت مسلمان آگے سوال کر رہے ہیں تو آرے آگے نہیں تو ان کر سندر سمجھا میں باہر علیہ آگے سوال کر رہے ہیں قرآن پڑھانا لطوان کتنا چنگا لگتا ہے میں نے جنہ قرآن پڑھایا ہی اور ساڑھے دریا خان دے بکھر دے خدا انہ دی قبر منور کرے سارے بارگاہ دے بالکل دروازے چونہ دی قبر ہے تو میرے محلے مان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا پہ میں گزرے ہوں انہ دی قبر کھولوں بارگاہ گیا ہوں تو میں فاتحہ بغیر چلا گیا ہوں جب تک جیندے آن میں جھک کے ملداس ہن غیر سید مگر قرآن پڑھایا آنے میں نے دروازہ ہے اہل بیت دسیا آنے یہ مطلب ہے جڑا قرآن پڑھائے او دا حیاء کریدہ ہے قبر امام حسین دے غلاف تے ہاتھ پاکے آدھا اگر قرآن پڑھان علیہ دا حیاء ہی کرنا ہے نا کوفے دی کوئی گلی ایسی نہیں جدی نکر تے کھلاؤ کے علی دی دی نہ آکھیا ہوئے تو نہ مارتے تے قرآن پڑھا میں ہوئی علی دی دھیاں مان مک گئے پھرا مارے گئے نسل مکان کے تھوڑے شہر ہے کاش کہ صرف کوفہ ہی پڑھیا جائے سارا بسم اللہ بابا کاش کہ صرف کوفہ ہی پڑھیا جائے سارا اور پھر شام کون سنے کہ اگر سارا کوفے دا ظلم پڑھیا جائے پھر شام کون سنے تو لانی ہو گئی مجلس میں تھے دو وین کردہ کوفے دی عزادارو جس گلی پاک مخدومہ دا اٹھ جاندہ آئی اٹھ پہلے ایک سوار جاندہ آئی سوار جڑا اعلان کردہ یوں میں پردے چاہدہ سوار آدھا ہی کوفے علیہ ہو نجف دے بادشاہ دیاں دھیاں تولیاں مہمان ہیں کوئی جتنی مہمان نوازی کر سکے اتنی کر لو جو ہاتھ علی دیاں دھیاں دے رجے ہوئے کہ کوئی چھڑانا لگ نہیں ان بی بی پاک مخدومہ جس اٹھتے آن اس اٹھ دی مہار امام سجاد دی کنڈ نال ایتا زبان زدے عام گل ہے بدھی ہوئی آئی
شریفو ایک گلی آقا زادی دا اوٹ داخل ہویا تے اس گلی شور اٹھیا پرسا دیو علی اکبر دا پرسا دیو ایک ایسا پرسا ہے جڑا پتھرہ نال ہویا ازادارو تے شور اٹھیا نا مارو دا جنہ نہیں سمجھ آئی میں گل کھول دینا مارو دا شور اٹھیا تے دوپہران دا وقت آئی تے ایک بچہ اپنے دسترخوان تے بے کے روٹی پیا کھاوے اس شور سنیا تے بچے دا کیونکہ باہر گلی الدیان کچھ ہووے تو فوراً باہر دوڑ دا تو گھر دی چھت تے آیا ہون چھت تے آ کے نا تسی بنیرہ یادے ہو نا کونے نو اس بنیرے تے کھلو کے نا گلی دا داخلی رستہ ڈٹھا اگو بچہ روایت کردہ ہے میں نے ایک بھی مخدرہ عصمت بی بی کو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جس بی بی کے ہاتھ پسے پشت بندے مرحبا ہائے کرنا لے اس بی بی دے چہرہ مقدس تے والن معاف کرنا بچہ دا ہے جو تو وال مقدیاں نگو رات باندھی ہے بھلو ہائے کرنا لے وسدہ رہے کدی نہ رومیں اس غم دے سوا رج روئے ہو خلیمہ کر کے رونا لے ازادارو اور کوئی مارے آتے بی بی کچھ نہیں آتی بی بی ایک سوال کر دیا چادر ہون بچہ مظلومہ سین دے لکھ ویک کے تے رو پہ ہے اور جو اٹھ اٹھ ہی ہے تے بچہ ویک کے رون لگ پہ تے بلا تشبیح سفر کردہ آلیہ سین دا اٹھ اس چھت تے بچہ ہے نا جی تے بلا تشبیح چھت دے سامنے اٹھا گیا جس بندے دی قبول نہیں نہ کوئی دعا ہو رہی ہون دی نہ کوئی اوکھی دعا او تسی جھولی اچ رکھو تے ہائے کر کے مانگ لاؤ میں بڑا مہر اللہ جملہ علیہ سین دا پڑھن لگا تے والاں وچوں ولی دی دھی دی نظر اس روندے ہوئے بچے تے پائے گئی ایتھوں ہاتھ چاہ کے سین فرمایا مہاری بچڑا جی اماں میرا پتر اٹھ روک انج لگتا ہے جو میں میرا آن پہ آنا مرحبا لوگاں دیا پتران نہ روندہ ویکھن علی سین وہ میرا لال انج لگتا ہے جو میں میرا محمد ہے انج لگتا ہے جو میں میرا قاسم ہے امام سجادہ جے چھاتل نہیں نٹھا امام پچھے بے کیا دن اماں تو ان کیوں لگتا ہے میری سین فرمایا سجاد ہر کوئی تو مرد ہے اے روندہ سجاد ہے میں نہ رویا ادھا میرے نال کوئی رشتہ ہی اے گلے جیتے میں تیری ہائے سننا چاہتا لئے لیا میری سین فرمایا ویکھنا کون ہے سجاد میرا دل آدھا میرا اپنا ہی میرا کچھ لگدہ ہی ہے کوئی بلند ہائے کرنا اللہ مہاری اجری ٹھاتے مہار چھوٹ گئی بدیاں ہتھا نال سجاد منہ تے پٹے سینہ دیئے میں پوچھے بال کونے تے روندہ کیوں ہے سید پچھے منہ کر کے آدھے غازی دی بھین تیرے کیڑے کیڑے دکھ نو روماں چاچے حبیب دا گھر آگیا اے میں تیری ہائے تو دا رہن قربان کرا شیعہ بندے دا ہاتھ سینہ یا سر تے آنا چاہیدہ ہے اما چاچے حبیب دا گھر آگیا شریفو تسی روز سونا بیٹھے ہو تسی ہائے میں کل کوٹلہ حاجی شاہ انشاءاللہ پورے 1 بجے دوپہر 1 بجے تسی ہائے سونی کر لئیے رو بھی لے تسی ماتم بھی کر لے یہی ہوندہ ہے پرسا ہے یا زداری ہوندی ہے کوئی جبر علی ہائے دا یا ہنج دا تو میں نہیں قائل میں 2 وین کرداں کوشش کرداں بھئی آقبت دا سامان ہو جائے ازادارو بی بی پاک اتھے ایک لکھا وین کیتا ہے او میں ذرا رکداں تے ٹھہر کے آداں بی بی پاک دن سنیا نا بھئی اے چاچے حبیب دا گھر ہے میری سین فرمایا او میرا سونا لال کس دا رو پہ بی بی رو اما چاچے حبیب ابن مظاہر اسدی دا گھر ہے اوہ علی دی تھی آکھے سجاد پھر دس کس دا گھر ہے اما چاچے حبیب دا گھر ہے میرا پتر بال کون ہے ہائے 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 اما چاچے حبیب دا پتر نا ہی دا قاسم ہے ہون بھائی شریفو بی بی دا وین ہے تے بی بی دے وین نال کوفے دے ایوان حل گئے شیعہ دا جگر کی میں نہ حلے تھوڑا جا آواز اس دا مائک دا کھولنا میرے عزیز آقا زادی فرمایا سجاد جے اے گھر بھی حبیب دا ہے تے بچہ بھی حبیب دا ہے تے سجاد بس میں کوئی اور نہیں سجاد میں ذرا سرائیں جو لب کے دے وہ حبیب دا سر کی تھے اگلی گال میں بھرا حبیب نال کر دیا ہون ای میں ہاتھ بدھے ہوئے تے میرے مولا فرما اما آؤ چوتھا سر حبیب دائی سین پہلی باری نے نظرہ چاہیاں حبیب دے کٹھے ہوئے سر تے بند اکھان لے کے آدھی ویر حبیب میری غربت ریک میں عباس دی بھینوں کے تیرے بوئے اگے ننگے سارے
اور یلید دھیاں میرا ملائکہ تو پردہ یا اے میرا قد 18 جو 16 پھر آمان آئی میں کیا ہائے کرو جڑے ازادار ہو بسم اللہ بابا بسم اللہ کدی نہ رو اس غم دے سوا جدن روے میرے مولا مظلوم دے غم وچ روے علی حسین فرمایا قافلہ رک گیا نا قافلہ رک گیا ایک ایک لفظ روایت دا قافلہ رکیا بس کسے ظالم نام میں کی چاہواں شبیر دے قاتل امام سجاد نو آکھیا کہہ دی کیوں روکے یوٹ میرے مولا فرمایا رشت رکیا ہے کوئی گل کرنی آئی پھوپھی آدھے کہہ دی اٹھ ٹور میری سین فرمایا سجاد میں شام تائیں کچھ نہ منگسا میرا پتر لازا اٹھ روک اما حکم فرماؤ فرمایا سجاد حکمہ جوگیوں کتھے رہ گئی ہیں مان میرے مک گئے سارے میرا پتر کے سن سن میرے بھراد رومن علی شیعہ تے کے لکسی مورخ بھائی بھین بھراد گھر اگوں لگی تے بھرادی بیوہ نے بھی نہ آگ سکی بحبیب دارمان ہے بھرادیاں دھیاں پر چاواں پھر بے شک میں شام لے جان میں کوئی دکھ نہیں اما کی میں پر چاسو فرمایا میں اسے بچے نہ دھیاں اے ماں بلا سی تے زوجہ حبیب آسی میں چھپتے تے میں انجھے اٹھتے ہو سانت میں ایک واری بھر جائی کو آکھاں بھر جائی حبیب دا ارمان پھر میں بے شک شام لے جان میں تا بھرا بچانا ہے میں بھرا دی محبت دی کہہ دڑا ازادارو میرے مولا فرمایا اما انجھے بچے ندسی ہوئی بابا مر گیا ہے تے بچہ مر نہ جائے بی بی آدھی نام میرا لال میں کسے دا پتر وکھا برداشت نہیں کر دی جڑیاں دو گلاں بی بی اس بچے نال کیتیاں اوہی میں وین کردہ اتھے مخدومہ دے ہاتھ بدھے ہوئے رخ میری سین بدلیا بی بی آدھی لال نیڑیاں میں تیری پھپیاں تیری ہائے آئیے بچہ ہاتھ جوڑ کے یادے قیدان میری پھپیوں میں آ میں تن پہلے کی دائیں نٹھا ہوئے آ عالیہ فرمایا نہ دعا وہ پہلے میں کو کہنا ہی ہوئے گئے آباد رہے آباد رہے آباد رہے وسدہ رہے وسدے رہو لئیے دے ازا لکھوری بابا خلیبہ کر کے رونا لے لکھوری بابا کسے دیجے ہائے نہیں آئی پڑھدہ بازار پہ آن غریب کربلا دا ایک تیرے نال وعدہ ہے او وعدہ پڑھ کے میں اگلا بہن کردہ اکبر دا بابا آدھا ہے شیعہ جتھے میری بہن دا بازار سنو رو نہ سنگو میں حکم دینا ہائے کر دے بے آئے حسین آدن جڑا آلیہ نو ہائے کر سے او دی قبر دی پہلی رات ہوا چولا پا گیا سا جڑا بہنہ تو مانگ کے پایا اوہ جدم لگ سوال کرنا ہے میں آکھنا ہے کچھ نیا کھائے بازاران روندر تیری قبر دا دامن حسین بڑھ رہا ہے حسین بڑھ رہا ہے لکھواری بابا لکھواری آئے کرنا لے عالیہ فرمایا لال کوئی گل نہیں جو تو نہیں جاندہ جا بابا بلا پردے نال گزرنا پردے نال سین خود بلوایا جا بابا بلا بچہ ہاتھ جوڑ گیا جائے قیدان میرا بابا گھر کوئی نہیں ہے عالیہ فرمایا کدے گئی بابا بچہ دینا اگلے جنگلہ دنا کربلا ہے میرا بابا انہا جنگلہ جگیا ہویا ہے سینہ دیئے گھر چھوڑ کے تیرا پیو جنگلہ کیوں کیا ہے لیا نہ روے تے کونے نہ صدرہ تے ہائے کرے بچہ دے میرا پیرے جڑا پتر دی پرات لے کے انہا جنگلہ چایا ہے دعا کر اکبر سہرہ پا لیا ہوئے اور نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے سینہ دیئے خوشی دی گل ہے تو روندہ کیوں ہے آدھائے کیوے نہ رواں پیر کلہ نہیں آیا عالیہ نال سین دا وینا ہے ہون دین بچ گیا یا سیدہ
یا سیدہ لکھوری بابا راضی راسو ہائے کرنا لے ازادار لکھوری بابا کدی نہ روے اس غم دے سوا اگلے وین تو پہلے میں دعا دینا تسی ہائے کرے آئے یا صاحب الزمان مولا اے جتنے ہائے کر رہے انہوں نے ایک واریو بازار وکھا جتھے بہ ٹر دی رہی ہے آدھی رہی ہے نہ مارو میرے مان مک گئے جولی پھیلا نہیں بڑا محرہ لوائن ہے پھیلا نہیں ہائے کر کے مانگ لیں جڑی قبول نہ ہو رہی ہو ہائے کر کے مانگ لے آئے سین فرمایا او میرا لال اگر بابا کوئی نہ ہو تو جا اماں بلا بچہ گھر دوڑیا آدھے اٹھ روک میں ماں بلا کے آیا سینہ دیئے سجاد ایک لحظہ میری بھر جائی بیان دیا میرا سنی مسلمان یا نالے اس گل وچ رسیاں عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا پروردگار عالم دکھیاں دیے دعا پروردگار